جیسا کہ میں ہر عصمہ آپ سے کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، اللہ کے بندو نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کی قسم جو انسان نمازوں کی پابندی کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، ان کے وقت پر ان کو پڑھے گا۔ ہاں اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اس بات پر غور دو، سنو تمہارا اور ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، ہمارے اللہ نے کیا کہا ہے ہمارے نبی سے نماز پڑھنے والے کے بارے میں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ کو خبر ہے؟ آپ جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ نہیں جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، مسجد میں آتے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی بات سنتے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کے حکموں کو نہیں جانیں گے، حدیثوں کو نہ سنیں گے، اللہ کی کتابوں کو نہ پڑھیں گے، تو ہمیں علم کہاں سے ہوگا؟ ہمیں تحقیق کہاں سے ہوگی؟ ہمیں یہ پتہ کہاں سے چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے آدم کی اولاد، اس پر غور ڈال، سوچ اس بات کے بارے میں کہ تو ایک ایمان والا ہے، ایک مسلمان ہے، اور نماز تیرے لیے کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ تو نے نام بس لے دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو نے کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو نے بس یہ کہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ہاں، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کبھی مدتوں میں آیا تو آیا، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، میرے ایمان والے بھائی، اس بات کے بارے میں غور کر کے دیکھ تیرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے نبی سے۔ ہاں، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا اللہ کیا کہتا ہے ہمارے نبی سے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھنے والوں کے بارے میں۔ آپ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں نا، نماز کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، ارے ٹائم نہیں ہے، پھر پڑھ لیں گے، وقت ملن دو، فرصت ملن دو، فری ہونے دو۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم، ہمیں موت تک وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، فری نہیں ہو پائیں گے۔ دیکھو تو ہمارے پاس وقت ہے ہی کتنا، کون سے وقت ہم فری ہوتے ہیں؟ ہمیں وقت نکالنا نہیں ہے، بنانا نہیں ہے، ہر حال میں نمازوں کا ادا کرنا ہے، کاموں کو چھوڑ دینا ہے، نمازوں کو پکڑنا ہے، نمازوں کو فالو کرنا ہے، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے، ورنہ یاد رکھو پھر تمہارا اور ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جس نے نماز پڑھی اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے کہ اسے اللہ جنت میں پہنچائے گا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی بتا رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا، اس نے ان 5 نمازوں کی ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی سے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا، اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، سوچو ہم کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کو اہم بھی نہیں سمجھتے ہیں، ان کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اذانیں سنائی آتی ہیں لیکن غور نہیں دیتے ہیں، اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کا بلاوا آتا ہے، اللہ بلاتا ہے، ہاں اللہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ تم کہاں سو رہے ہو؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کہاں غافل ہو رہے ہو؟ آج نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو نا،
گزارو. وقت تم پر بھی آنا ہے. سب کو ایک دن سو جانا ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو دیکھو پھر تمہارا اور ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے. جس شخص نے ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں چاہے سزا دوں. تو تم کیسے غافل ہو سکتے ہو ان باتوں سے؟ تم کیسے غافل ہو سکتے ہو اپنے اللہ سے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا. اللہ کے نبی وہ اس دنیا میں واحد ایسے انسان ہیں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پیارے، سب سے اچھے آخری پیغمبر ہیں، جن کے صدقے میں جہان بنا، دنیا بنی. وہ کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں کی ایک ایک بات حق اور سچ ہے. ایک بات ان پر ایمان لانا یہ ایمان والے کی پہچان، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ان پر ایمان لائے، ان کے ہر بات پر ایمان لائے، ان کے ہر طریقے پر ایمان لائے. جو وہ بتا کر گئے وہ کرنا پڑے گا ہر ایمان والے کو. ہاں، اللہ کے حکم بھی ادا کرنے پڑیں گے، نبی کی سنتوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا، نبی کی باتوں کو بھی اپنانا پڑے گا. ہاں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ حق اور سچ بولتے ہیں. آپ تو ایمان والے ہیں، آپ سب تو مسلمان ہیں. ارے سمجھانا تو اسے چاہیے ہم سب کو جو غیر ایمان والے ہیں، جو ان پر یقین نہیں کرتے ہیں. ارے میں کیا کہوں کہ ہم ایمان والے ہی آپس میں نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے نہیں سمجھ رہے ہیں باتوں کو. ساری محنت تم پر ہی ہو رہی ہے. تم کو چاہیے تھا، تم کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا تھا. تم کو چاہیے تھا تمہیں نبی کی سنتوں کو فالو کرنا تھا. تم کو چاہیے تھا تمہیں اپنے دین کو آگے بڑھانا تھا، اپنی نسلوں کو سکھانا تھا، اپنے بھائیوں کو بتانا تھا. تمہیں خود بھی اللہ کی طرف آنا تھا اور لوگوں کو بھی لانا تھا. ہم تو خود اس سے گمراہ ہو گئے، خود اس سے غافل ہو گئے، خود اس دین سے دور ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایمان کی محنت ایمان والے ایمان والوں پر ہی کر رہے ہیں. ایمان کی محنت ایمان والوں پر ہی ہو رہی ہے. ایمان والوں نے اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ ان پر اب اللہ کے عذاب کی باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کی نعمتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کے حکموں کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پورا ہوں یا ٹوٹے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. اب ایمان والوں نے ایسے اپنے دل کر لیے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، اللہ کی قسم، اللہ نے جو کہا ہے وہ حق اور سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حق اور سچ ہے. اگر ہم اس کو جھٹلائیں گے، اگر ہم اس سے دور ہوئیں گے تو ہم گمراہ ہوئیں گے، ہم ناکام ہوئیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے اس آخرت کی زندگی میں جو ایک لامحدود زندگی ہے. وہاں کون ہمارا سہارا بنے گا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ یہ دنیا کی پاور، یہ دنیا کی طاقت، یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی لذتیں، یہ ہمسائے، یہ دوست، یہ پیار محبت دکھانے والے، جتانے والے، یہ ساتھ رہنے والے، یہ ماں بہن بیوی بچے دوست احباب اسباب، سب جو ملنے جلنے والے ہیں سب دنیا ہی میں ہیں. مرنے کے بعد ایک دن کے بعد ہی پبلک بھلا لیتی ہے. کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ پورا دن نہیں مانگا جا رہا ہے. اللہ کی قسم، ایمان والے کے لیے نماز اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ وہ اس کا گمان نہیں لگا سکتے کہ اللہ اس کو کس مقام پر پہنچا دے گا. ایک نماز کے پڑھنے سے. نماز چہرے کا نور ہے، نماز دین کا ستون ہے. ہاں، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. دیکھو تو صحیح، غیر ایمان والے، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے حکم کو جو اپناتے نہیں ہیں، وہ جو اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ جو اللہ کو جھٹلا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں،
جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو کافر ہیں، جو غیر ایمان والے ہیں، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو نبی سے دور ہیں، جو اللہ کے پیغام سے دور ہیں، جو اللہ کی باتوں سے دور ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کا جو بندہ جو نافرمان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا جو نہ ماننے والا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنا رخ کر رہا ہے، کسی اور کو اپنا معبود بنا رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں یہ نماز ہی تو بیچ میں آڑ ہے، وہ بھی نماز چھوڑتا ہے، تم بھی نماز چھوڑتے ہو، تو فرق تم کیا کر رہے ہو؟ ہم فرق کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا نافرمان، اللہ کو جھٹلانے والا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانے والا، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو نہیں اپناتا ہے، وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، وہ ان پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کیوں نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کیوں نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم تو نبی کو بھی ماننے والے ہیں، نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، پھر کیوں ان کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے؟ پھر کیوں ان کی باتوں پر اپنی زندگی نہیں لے کر آتے؟ پھر کیوں ان کی باتوں کو فالو نہیں کرتے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یقین کمزور کر رہے ہیں۔ ایک غیر ایمان والا نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک ایمان والی بھی نماز چھوڑ رہا ہے، ایک غیر ایمان والا سودوں کے کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ایک ایمان والا ہوتے ساتھ بھی وہی کام کر رہا ہے، وہ اللہ کو بھلا کر، وہ اللہ کا ناشکر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ ہم ایمان والے ہو کر اللہ کا ہی کھاتے ہیں، اللہ کا ہی پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی نماز نہیں پڑھتے، تو میرے اللہ کی قسم پھر ہمارے اللہ نے ایک دن طے کر رکھا ہے، وہ ایسے لوگوں کا انصاف ہوگا، انصاف کرے گا پھر ایسے لوگوں کا۔ تم غافل نہ ہو، اللہ کے بندو غافل نہ ہو، تمہیں یقین ہے، تم خود مسلمان ہو، تمہیں خود یقین ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تم تو یقین رکھتے ہو تمہیں آخرت کے دن کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کا عذاب معمولی نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا معمولی نہیں ہے۔ آج کتنی کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے، ذرا دوپہر میں دھوپ میں نکل کر ٹہل کر تو دیکھو، گرمی میں کام کر کے تو دیکھو، تمہاری زبان بھار نہ جائے تو کہنا، تمہارے پسینہ پسینہ نہ ہو جائے تو کہنا، تم سے برداشت دھوپ نہیں ہوگی۔ کل کیا کرو قیامت کے جب مختصر اونچائی پر سورج آ جائے گا؟ کیا کرو گے جب اللہ کا عذاب دیکھنا پڑ جائے گا؟ اللہ کی قسم یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہونا ہے۔ جس نے اللہ کی مانی، اللہ کو مانا، اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور اللہ تو کہہ رہا ہے، ہاں اللہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی سے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے۔ کس نے ذمہ داری لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا، نہیں جاؤ گا اللہ کے پاس؟ مجھے بتاؤ، اللہ سے منہ موڑ لو گے، دور ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے؟ اگر اللہ کے پاس نہ جا سکو، اللہ سے بچ سکو، تو جو چاہو وہ کرو، اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو اندھے نہ بنو، گونگے بہرے نہ بنو، غافل نہ ہو اس دنیا میں، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے غافل نہ ہو، اپنی زندگی کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، کیوں اس زندگی میں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا ضروری ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو کہہ دی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا، اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دو، چاہے سزا دو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، معمولی زندگی نہیں ہے، مختصر زندگی، اللہ کے حکموں کو پورے کر لو، اللہ کے حکموں کو پہچان لو، اللہ کے کلام کو پڑھو، اللہ کی کتابوں کو پڑھو، اور اپنے
مذہب اسلام کو سمجھو، پہچانو اپنے دین کو، اور اپنے اللہ کے حکموں کو جانو کہ تمہارا اللہ، ہمارا اللہ اس کائنات کا مالک کیا کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کیا سمجھا کر، کیا سکھا کر گئے ہمیں۔ پہچانو اپنی زندگی کو، آؤ اپنے اللہ کی طرف، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ کامیابی اللہ ہی کے حکم میں ہے، کامیابی چاہتے ہو اللہ کے حکم میں ہے، زندگی میں سکون چاہتے ہو اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور کامیاب نہیں کر سکتا۔ کہاں جا رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو؟ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، ایک غافل کر دینے والی زندگی ہے۔ دنیا کی رنگینیت میں پڑو گے تو دھوکے میں آ جاؤ گے، یہ بڑے بڑے مکان دیکھو گے تو دھوکے میں آ جاؤ گے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھو گے، دھوکہ کھا جائے گا۔ کسی کے مالوں پر نیت نہ ڈالو، غفلت میں پڑ جاؤ گے، دھوکے میں آ جاؤ گے، اپنی زندگی سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنے اللہ کو پہچانو، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا خدا، تمہارا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کو پہچانو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، تو تمہارا اللہ تمہیں ہر نعمت سے نوازے گا، ہر تمہارے دل کی تمنا پوری کرے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز کر سکتا ہے۔ آؤ تو سے اپنے اللہ کی طرف، پہچانو تو سے اپنے اللہ تعالیٰ کو۔ اگر اللہ کی مان کر جاؤ گے، اللہ کی مان کر زندگی گزارو گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اگر غافل ہو کر زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دی ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے معاف کروں چاہے پکڑ کروں، اور یہ ضرور نہیں کہ اللہ معاف ہی کر دے، پکڑ بھی کر سکتا ہے، اور ضرور نہیں ہے کہ پکڑ بھی کرے، معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اس انسان سے زیادہ بدبخت، بے وقوف، نادان، نہ سمجھ، اس انسان سے زیادہ پاگل انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو اس آس میں پڑا رہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر نہیں کرا تو پھر کیا کرے گا؟ نہیں کرا تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ کے بندے، اپنی زندگی کو پہچان، اپنی زندگی کو سمجھ، اور اپنے اللہ کی طرف آ، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچان، اور نمازوں کی پابندی کر، نمازوں کی پابندی کر، اپنی نمازوں کی پابندی کر۔